بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ورتل القرآن ترتیلا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3 کا تیسرا حصہ، یعنی کہ پارٹ 2۔ تلاوت جب ہم شروع کرتے ہیں کہیں ابتدا سے کہیں درمیان میں سے، تو اس اعتبار سے اسے کہتے ہیں ابتدا، ٹھیک ہے جی۔ اور ابتدا جو ہے اس کی 3 صورتیں ہیں، ابتدا کی 3 صورتیں ہیں صواب کے ساتھ، حالتیں۔ نمبر 1 ابتدا تلاوت، ابتدا صورت، یعنی صورت کے ابتدا سے آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الفلق، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ تو یہاں پر اعوذ باللہ پڑھیں گے، کیونکہ اعوذ باللہ کیا ہے، ابتدا تلاوت کا محل ہے جی۔ اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ بسم اللہ یہ سورت کا محل ہے، یعنی یوں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اسے کہتے ہیں ابتداء تلاوت اور ابتداء صورت۔ نمبر 2 ابتداء تلاوت درمیان صورت، یعنی کسی صورت کے درمیان میں سے پڑھنا۔ مثلا ومن الناس من يقول آمنا یا بنی اسرائیل اذکروا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ تو یہاں اعوذ باللہ تو آپ پڑھیں گے، کیونکہ اعوذ باللہ قرات کا جو ہے تلاوت کا محل ہے جی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، خدا کا حکم ہے جب تلاوت شروع کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے بسم اللہ پڑھنے میں اختیار ہے، بسم اللہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور بسم اللہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن پڑھنا بہتر اور اولا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ نمبر 3 ہے ابتداء صورت درمیان تلاوت۔ پڑھتے پڑھتے آپ ایک صورت ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری صورت شروع کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ابتداء صورت درمیان تلاوت، یعنی کہ تلاوت کے دوران نئی صورت کا شروع کرنا۔ یہاں صرف آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ کا محل نہیں ہے۔ مثلا یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، یوں پڑھیں گے۔ اسے کہتے ہیں ابتداء صورت درمیان تلاوت۔ ایک بات جی، اب اس کے ساتھ فصل اور وصل کی صورتیں بھی سمجھ لو کہ اعوذ باللہ کو بسم اللہ کے ساتھ اور بسم اللہ کو قرآن سے ملانا اور نہ ملانا، اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں فصل فا کے ساتھ اور وصل واو کے ساتھ، فصل اور وصل کے اعتبار سے 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 فصل کل۔ کل سے مراد کیا ہے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور قرآن۔ اگر آپ تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں سورت کے شروع سے، تو فصل اور وصل کی 4 صورتیں بنتی ہیں اور چاروں صورتیں جائز ہیں۔ فصل کل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں وقف کیا، سانس لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم پہ پھر سانس لیا۔ آگے قل یا ایھا الکافرون،
یہ فصل اور وصل کی اعتبار سے یہ اسے فصل کل کہتے ہیں. اس کی ضد ہے وصل کل، واو کے ساتھ ملانا. فصل کا معنی جدائی اور وصل کا معنی ملانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. اعوذ باللہ کو بسم اللہ کے ساتھ اور بسم اللہ کو قرآن سے ملانا یہ بھی جائز ہے. اور ایک ہے فصل اول وصل ثانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں آپ نے سانس لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا. بسم اللہ کو سورت کے ساتھ ملا دیا. وصل ثانی یعنی بسم اللہ کو قرآن سے ملانا یہ بھی جائز ہے. اور اس کی ضد ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ. یہ بھی جائز ہے. یعنی فصل اور وصل کی چاروں صورتیں جائز ہیں جب آپ تلاوت کی ابتدا سورت کے ابتدا سے کرتے ہیں. فصل کل بھی جائز، وصل کل بھی جائز، فصل اول وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی، چاروں صورتیں جائز ہیں. نمبر 2، جب آپ سورت شروع کرتے ہیں تلاوت کے درمیان، تو فصل اور وصل میں کی جو 3 صورتیں جائز ہیں اور 1 صورت ناجائز ہے. فصل اول بھی جائز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں یہ نہیں. یا لیتنی کنت ترابا. سورت ختم ہو رہی ہے، آپ نے وہاں اس کو الگ کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والنازعات غرقا. فصل کل جائز، وصل کل بھی جائز. یا لیتنی کنت ترابا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. یہ بھی جائز. اور فصل اول اور وصل ثانی یعنی جو صورت ختم ہو رہی ہے اس پر سانس لو، اس کو الگ کر دو. یا لیتنی کنت ترابا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. یہ تینوں صورتیں جائز ہیں اور 1 صورت ناجائز ہے. جو صورت ختم ہو رہی ہے اس کی آخری آیت کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر اور بسم اللہ کے اوپر وقف کرنا. مثلا یا لیتنی کنت ترابا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. آپ کے اس عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ گویا آپ کے نزدیک بسم اللہ سورہ نبأ کا جز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سورہ بسم اللہ جو ہے والنازعات کے لیے ہے. 2 صورتیں جی. اگر تلاوت آپ شروع کرتے ہیں سورت کے درمیان سے تو وہاں 2 صورتیں جائز ہیں اور 2 صورتیں ناجائز ہیں. فصل کل ویسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. فصل کل جائز. اس کی ضد کیا ہے؟ وصل کل، وہ ناجائز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، یعنی جس صورت میں بسم اللہ کا براہ راست قرآن سے وصل ہوتا ہے وہ ناجائز ہے. وصل کل
فصل کل جائز اور وصل کل ناجائز. اور وصل اول فصل ثانی جائز ہے. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. یہ صورت جائز ہے. اور اس کی ضد یعنی فصل اول وصل ثانی، اس میں بسم اللہ کا پھر براہ راست قرآن سے وصل ہوتا ہے. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا. یہ صورت ناجائز ہے. یہ فصل اور وصل کے اعتبار سے 4 صورتیں بنتی ہیں: فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی. ان کی مثالیں بھی بتلا دی اور ساتھ ساتھ حکم بھی بتلا دیا. اب آخر میں ایک چیز، بعض علماء تجوید یہ کہتے ہیں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ بسم اللہ کا وصل نامناسب ہے، یعنی معنوی اعتبار سے. مثلا سورہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا ناجائز ہے. انہیں ناجائز ہے، نامناسب ہے. وہ فقہا والا نہیں، ناجائز معنی نامناسب. سورہ محمد کے شروع میں جی. اور اس کے بعد سورہ قیامہ لا اقسم بیوم القیامہ، عبس وتولی، ویل للمطففین، اور لا اقسم بهذا البلد، اور الہاکم التکاثر، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ غالباً 9 صورتیں بنتی ہیں. ان کے ساتھ بسم اللہ کا وصل نامناسب، غیر اولا ہے. عنایات رحمانی میں قاری فتح صاحب نے ایسا ہی لکھا ہے. اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، تو گویا آپ ان کے ساتھ بسم اللہ کا وصل کریں اور عملاً آپ یہ حمزہ وصلی کو گرائیں کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے. الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. نمبر 1. نمبر 2 سورہ انعام الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. سورہ کہف الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سورہ کیا ہے جی، سورہ اقترب للناس حسابهم انبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس. وصل بہتر ہے جی. اس کے بعد ہے جی سورہ سبا الحمد، سورہ فاطر الحمد. اس کے بعد ہے جی الحاقۃ سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اور پھر الرحمن علم القرآن، الحاقۃ الحاقہ اور القارعۃ القارعہ. ان کے ساتھ بسم اللہ کا وصل بہتر ہے، کیونکہ ان کے شروع میں حمزہ وصلی ہے جی، تو اس کو آپ گرا کر پڑھیں. سورہ تکاثر جو ہے نا، اکثر طلباء غلطی کرتے ہیں. الہاکم التکاثر کے شروع میں یہ الف لام حمزہ الف لام نہیں ہے، بلکہ یہ الہاکم باب افعال سے الہا یلہی الہا ہے. الہاکم یہ ماضی کا صیغہ ہے. الہا آگے کم ضمیر ہے، یہ ال کا حمزہ نہیں ہے. انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر پڑھنا غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر. اور ایک سورہ سورہ علق ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. ان 11 صورتوں کے ساتھ بسم اللہ کا وصل بہتر ہے، اور ان 9 صورتوں کے ساتھ بسم اللہ کا فصل بہتر ہے جی. اللہ تعالی ہم سب کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔